اگر تم تدبیریں کر رہے ہو لیکن اس کا اثر کوئی نہیں، تم بار بار دعائیں کر رہے ہو مگر قبولیت کا کوئی نشان نہیں ہے، جس کی تمنا رکھتے ہو اس کے ملنے کی امید کوئی نہیں، تو سنو، جب قدرت تمہیں کسی چیز سے محروم رکھتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس نعمت سے محروم کر دیے گئے ہو یا تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ جانتے ہو، ایک انسان کا علم اتنا محدود ہے کہ وہ یہ کبھی نہیں جان سکتا کہ اس کی زندگی کے اندھیرے میں کیا خیر پوشیدہ ہے۔ تمہارا رب خود تم سے فرماتا ہے، اور تمہیں یہ کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ سے کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے۔ واقعہ تو یہ ہے کہ تمہارا رب غیر محسوس طریقوں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، اور کچھ شک نہیں کہ انسان بہت کم حوصلہ پیدا ہوا ہے۔ خوب جان لو کہ ہم نے ہر شے کو ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کیا اور ہر کام کے لیے تمہارا وقت متعین کر دیا، اور تمام چیزوں کے خزانے ہمارے ہی پاس ہیں۔ ہم اسے معلوم مقدار میں نازل فرماتے ہیں۔ اگر آج کسی چیز کے نہ ملنے کا خوف تمہیں بے چین کیے ہوئے ہے اور تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعاؤں میں کوئی اثر نہیں ہے، تو سنو، ارشاد نبوی ہے کہ زمین پر جو انسان اللہ سے ایسی دعا کرتا ہے جس میں کوئی گناہ یا قطع رحمی کی بات نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ یا تو اسے وہی چیز عطا فرما دیتا ہے جو اس نے مانگی ہے، یا اس کی تکلیف اس دعا کے بقدر رفع کر دیتا ہے، یا اس دعا کے برابر کا ذخیرہ کر دیتا ہے۔ جانتے ہو، اکثر راستے میں رکاوٹ کچھ خاص وجوہات سے آتی ہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ تم کبھی کسی کی زندگی میں وہ غلطی بن کر شامل نہ ہونا کہ جس کے بعد تا عمر خاموش بد دعاؤں کے حصار میں آ جاؤ۔ یہ خاموش آہیں بہت طاقت رکھتی ہیں، جو بنتے کام بگڑنے کا سبب بنتی ہیں، اور اسے وہ پتھر بھی آ کر لگتے ہیں جو کبھی کسی نے ٹھہرے ہوئے پانی کو مارے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان چاہتا ہے کہ اللہ اس کے کام میں آسانی پیدا کر دے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور صلہ رحمی شروع کر دے۔ کسی نے پوچھا کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو دعا ہم شدت سے بار بار مانگتے ہیں وہ قبول ہوگی یا نہیں؟ اس کے کیا اشارے ہیں؟ تو سنو، جتنا تم اللہ سے راضی ہوتے ہو اتنا ہی اللہ تم سے راضی ہوتا ہے۔ اگر تم دل میں شکوے رکھ کر اپنی قسمت کو ہی کوستے ہو تو یاد رکھنا کہ اللہ اس بات سے اتنا ناراض ہوتا ہے کہ اس کی تمام دعائیں رکاوٹوں کی نذر ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھنا، اگر تمہیں اپنی تقدیر سے شکوہ ہونے لگے تو یہ شیطان کا پہلا وار ہے تم پر۔ اس کے بعد وہ تمہیں مایوسیوں کے اندھیرے میں بہت سہولت کے ساتھ لے جائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں کوئی وسوسہ پیدا ہو تو اللہ سے پناہ مانگو، بے شک وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو حنیف پیدا کیا مگر شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا۔ یاد رکھنا، وہ رحمان تمہارے حق میں رحیم بھی ہے اور شفیق بھی، اور اسے یہ گوارا نہیں کہ وہ تمہیں تڑپتا چھوڑ دے۔ اگر تم محسوس کر رہے ہو کہ قبولیت کے راستے کٹھن اور دشوار ہو رہے ہیں اور کچھ حاصل کرنا ناممکن لگ رہا ہے،
تو جان لو یہ مشکلات اللہ کی طرف سے اشارہ ہے جو تمہیں لاپرواہی سے سنجیدگی کی طرف لانا چاہتا ہے۔ دیکھنا ایک دن تمہارے پاس وہ سب ہوگا جس کے پانے کی امید میں تم اتنی دعائیں کرتے ہو، سارا دن صبر کرتے ہو، راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھتے ہو۔ اللہ عنقریب تمہیں وہ سب عطا کرے گا جس کی تم تمنا کرتے ہو، انشاءاللہ۔